ایک شخص جاندیدہ بحر عمان عبور کر کے دریاؤں اور جنگلوں کا سفر کرنے اور عرب، ترک، تاجک دیکھنے کے بعد مختلف لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے بعد واپس ایک شہر میں آیا جس کا حاکم بزرگ تھا جو درویشوں کا قدردان تھا۔ اس نے اس کی خوب اور بھگت کی، اپنے خدمت گزاروں کو اس کی حالت درست کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہوں نے حمام میں لے جا کر اس کا سر اور جسم دھویا تو اس شخص نے شکریہ کے طور پر بادشاہ کی تعریف کی اور کہا، آپ کے پورے شہر میں مجھے کوئی شخص تکلیف میں مبتلا نظر نہیں آیا، نہ ہی کسی کو شراب پی کر مدہوش دیکھا ہے، بلکہ شراب خانہ برباد دیکھے ہیں۔ یہ ایک بادشاہ کی کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کچھ ایسی فصاحت و بلاغت سے کلام کیا کہ بادشاہ نے خوش ہو کر خوب نوازا۔ اس کا حسب نسب پوچھا، اس نے ساری حقیقت بیان کی تو بادشاہ نے اس کو اپنا وزیر بنانے کا پروگرام بنا لیا، لیکن اس خیال سے کہ اگر جلد ہی اس کو وزارت کی کرسی پر بٹھا دیا تو ارکان دولت میری رائے کی کمزوری پر ہنسیں گے۔ جو شخص سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کرتا ہے وہ اہل علم کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص نیک اور علم میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح کا بھی ہو تو پھر بھی سالوں بعد عزیز مصر بنتا ہے، جبکہ اس کو پوری طرح آزما لیا اور ہر لحاظ سے باکمال پایا تو اس کو اپنا وزیر اعظم بنا لیا۔ چنانچہ اس نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی اور ملک میں امن و سکون پیدا کیا۔ پرانا وزیر اعظم حسد میں آگ بگولا ہو گیا، لیکن اس میں کوئی ایسی خرابی نہ دیکھی کہ تنہ زنی کر سکتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کے درباریوں میں دو نوجوان آئے۔ بتقاضائے شریعت وزیر اعظم نے ان سے محبت کرنی شروع کر دی اور آہستہ آہستہ ان کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ سابق وزیر سب کچھ دیکھتا رہا اور موقع کی انتظار کرتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کے سامنے وزیر اعظم کی شہوت پرستی کی شکایت لگا دی اور کہا کہ اس طرح کا بے حیا آدمی ملک کو بدنام کر دے گا، اور میں یہ بات پوری تحقیق کے بعد عرض کر رہا ہوں، آپ بھی تحقیق کر لیں۔ بادشاہ نے چھان بین شروع کر دی اور ایک دن ایک لڑکے کے ساتھ اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ لیا۔ بادشاہ کا گمان پختہ ہو گیا، چنانچہ اس کو بلا کر اس بارے میں پوچھا۔ اس نے اپنی صفائی بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ غضبناک ہو گیا تو اس نے عرض کیا، بھلا جس شخص کی جگہ آپ نے مجھے بٹھایا ہے وہ میرے اوپر الزام نہیں لگائے گا تو اور کیا کرے گا؟ اگر آپ میری بات غور سے سنیں تو میں آپ کو اس پر ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں جو یہ ہے۔ ایک شخص نے شیطان کو خواب میں خوبصورت شکل میں دیکھا اور حیران ہو کر پوچھا کہ لوگ تو تجھے بدصورت سمجھتے ہیں، اسی لیے تیری تصویر نہایت خوفناک بناتے ہیں۔ شیطان نے کہا، اس لیے کہ میں نے ان کو جنت سے نکلوایا تھا، اب قلم ان کے ہاتھ میں ہے، وہ میری تصویر کو برا کر کے پیش نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ اے بادشاہ، میری حالت بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ سابق وزیر اعظم نے مجھ پر حسد کی وجہ سے یہ الزام لگایا ہے، لیکن جب میں اس الزام سے بری ہوں تو مجھے کیا غم؟ جس دکاندار کے پاس سودا صحیح ہو وہ محتسب سے کیوں ڈرے، اور جس کے باٹ پورے ہوں اس کو چکر کا کیا ڈر؟ بادشاہ نادم ہوا اور پوچھا کہ تو ان لڑکوں کو قدر سے کیوں دیکھتا ہے؟ اس نے کہا، اس میں بھی ایک نکتہ ہے، اگر آپ سنیں تو اصل بات یہ ہے کہ میرا تو کھیل کود کا دور ختم ہو گیا، جوانی گزار چکا ہوں، لیکن ان کی خوبصورتی دیکھ کر مجھے اپنا دور یاد آ جاتا ہے کہ کبھی میں بھی خوبصورتی میں ایسا ہی جسم رکھتا تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ دانت گر گئے ہیں، بال جھڑ گئے ہیں، جسم تکلے کی طرح ہو گیا ہے۔ حسرت کے ساتھ ان کی طرف دیکھتا ہوں تو اپنی ضائع ہونے والی زندگی کو یاد کرتا ہوں کہ جب وہ دن گزر گئے تو یہ بھی گزر جائیں گے۔ بادشاہ نے درباریوں کی طرف دیکھ کر کہا، ایسے شخص کو معذور سمجھنا چاہیے، شکر ہے میں نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ